اگر ہم ان کی باتوں کو سن لیتے اور سن کر اس کے مطابق عمل کر لیتے، اللہ رب العزت کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کر لیتے، اپنے نبی کی تعظیم و توقیر بجا لاتے، انہوں نے جو کہا اس طرح اپنی زندگی کو گزارنے میں ہم کامیاب ہو جاتے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، تو اب ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ اب جب یہ اعتراف کر رہے ہیں اپنے گناہوں کا، نادم بھی ہیں، افسوس بھی ہے، پچھتاتے بھی ہیں، تو کیا یہ پچھتانا، کیا یہ افسوس کرنا انہیں کام آ سکتا ہے؟ یہ اب تو دار الجزا ہے، اب تو وہ جزا کی جگہ ہے۔ دار العمل تو دنیا تھی، وہاں پر ہوش لینا تھا، وہاں عقل سے کام لینا تھا، وہاں عقل سے کام نہیں کیا، شیطان نفس کی پیروی کرتے رہے، نفس و شیطان کے بہکاوے میں جو دل چاہا کرتے رہے، اللہ کے کلام کے قریب نہ آئے، نبی کی احادیث کے قریب نہ آئے، دین کی باتیں سننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اب جب وہ وہاں پر پہنچیں گے اور اعتراف کر لیں گے تو اس اعتراف کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب تو جزا کا دن ہے۔ اگر کر کے آتے تو پھر یہاں پر ان کے لیے بھلائی تھی، یہاں ان کے لیے خیر تھی۔ فاعترفوا بذنبہم، چنانچہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ اب جب گناہوں کا اعتراف ہو گیا تو کیا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو جو جہنمی ہیں ان کے لیے پھٹکار ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صل علی قبر محمد فی القبور۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ ملک کی آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پچھلے اتوار سورہ ملک کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے ذکر کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ کیا ہی بری جگہ ہے، اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جہنم کے حوالے سے مزید باتیں ذکر فرمائیں۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا لها شہیقا وہی تفور، تو جہنمی جہنم کی چنگاڑ سنیں گے، اس کی انتہائی خطرناک آواز سنیں گے، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ جہنم، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ کتنی ہی بری جگہ ہے، یہ بہت ہی خطرناک مقام ہے۔ جس طرح آپ نے اللہ رب العزت کی رحمتوں برکتوں کو سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کرم نوازیوں کی کوئی حد نہیں ہے، وہ نوازنے پر آتا ہے تو بے انتہا نواز دیتا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں اس نے تیار کر رکھی ہیں کہ ان کا تصور بھی انسان کے دل و دماغ پر نہیں گزرتا ہے، اس کی آواز بھی ان کے کانوں سے نہیں ٹکراتی ہے۔ اتنی عظیم و شان، خوبصورت اور بہترین چیزیں اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنا دیدار جب کرائے گا تو جہنمی اس سے بہت لطف اندوز ہوگا، اور اللہ رب العزت کے دیدار کے بعد جب وہ اپنے گھر پر لوٹے گا، جنت میں جو اس کا محل ہوگا، وہ اپنے محل پر لوٹے گا تو اس کے گھر والے بولیں گے کہ آج تو تمہارا حسن بہت ہی بڑھ گیا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہاں، ہم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ اور پھر وہ جو جنتی دیدار کر کر گھر پر پہنچے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہم آپ کو بھی بہت زیادہ حسین پاتے ہیں، جیسے آپ کو چھوڑ کر گئے تھے اس سے بھی زیادہ آپ کا حسن ہے۔ تو اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں، نعمتیں، اس کی مہربانیاں، اس کی عنایتیں بے شمار ہیں۔ جہاں وہ رحمان الرحیم اور ستار ہے، غفار ہے، وہیں وہ قہار و جبار بھی ہے۔
اللہ ताला की रहमतों बरकतों के नुज़ूल का मकाम जन्नत है, तो अल्लाह ताला के गज़ब का हार के बरसने का मकाम, उसके इजहार का मकाम जहन्नम है। जिस तरह उसकी नेमतों का कोई तसव्वुर नहीं है, उसकी किस्म किस्म की मुख्तलिफ बेशुमार नेमतें हैं, इसी तरह उसके अज़ाब की भी कोई इंतहा नहीं है और अज़ाब के तरीक़ों की भी कोई इंतहा नहीं है। इंतहाई इबरतनाक और दिल हिला देने वाले वाक़यात और दिल हिला देने वाली चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम को किस कदर इबरतनाक और किस कदर ख़तरनाक फरमाया, उसका तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते। उसके बारे में एक जो सबसे हल्का अज़ाब है वो आपके सामने मैंने ज़िक्र किया था कि जिस जहन्नमी को जहन्नम में सबसे हल्का और सबसे अदना अज़ाब होगा, वो आग की जूतियाँ पहनाने का है और वो जहन्नमी समझेगा कि शायद सबसे ज़्यादा अज़ाब मुझी को हो रहा है। उसकी शिद्दत, उसकी तकलीफ़ उससे बर्दाश्त नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे, जिसको सबसे कम दर्जे का अज़ाब होगा, उससे सवाल करेगा, क्या मैं तुझे सारी दुनिया दे दूँ इस अज़ाब से निजात के लिए? क्या वो सारी दुनिया तो फ़िदिये में दे सकता है? वो कहेगा कि मैं सारी दुनिया फ़िदिये में दे सकता हूँ। मुझे इस अज़ाब से निजात दे दिया जाए, इस अज़ाब से बचा लिया जाए, निकाल लिया जाए, मैं सारी दुनिया इसके बदले में फ़िदिये के तौर पर दे सकता हूँ, अपनी जान छुड़ाने के एवज़ ये सारी दुनिया दे सकता हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुझे इससे बहुत मामूली सा काम करने का हुक्म दिया था और वो ये था कि तू कुफ़्र ना करना, तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनकार न करना, उसकी वहदानियत का इनकार न करना, जो रसूल तेरे पास आए उसका इनकार न करना, लेकिन तूने इतनी सी बात को नहीं माना और अब वो सारी दुनिया इस अज़ाब से छुटकारे के लिए देना चाहती है। तो वहाँ तो इंसान को समझ में आए तो वो भी किसी काम की नहीं है। इंसान अब कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए ये दुनिया दारुल अमल है। इसमें हम जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने वाले काम करेंगे, जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के अंदर हम अपने वक़्त को सर्फ़ करेंगे, ये वक़्त हमारे लिए कल क़यामत के दिन और जन्नत में बेशुमार नेमतों, रहमतों, बरकतों का ज़रिया होगा। तो जहन्नम की शिद्दत और होलनाकी बहुत ज़्यादा है। एक हदीस में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम खाकर उन्होंने ये बात की कि अगर जहन्नम की सुई के नाके के बराबर भी जगह को खोल दिया जाए तो सब हलाक हो जाए, सब खासतर हो जाए, सब जल जाए। और फरमाया कि अगर जहन्नम के दारोगा, जिनका जिक्र भी इस आयत में मौजूद है, जहन्नम के जो दारोगा हैं जिनका नाम हज़रत मालिक है और उनके साथ जो मुहाफिज फरिश्ते हैं, अगर उन्हें दुनिया वालों के सामने जाहिर कर दिया जाए तो दुनिया वालों के दिल बंद हो जाए। उनकी हैबत, उनका दबदबा, उनका खौफ, उनकी दहशत इतनी खतरनाक है कि लोग उनके खौफ से ही हलाक हो जाए, वो सांस ही ना ले सकें, उनका दिल अगले लम्हे बंद हो जाए। इतना खौफ और इतना दबदबा और इतनी हैबत वो रखते हैं। और आपने हज़रत जिब्राइल ने कसम खाकर मज़ीद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बयान फरमाया कि जहन्नमियों के जिस्मों पर जो जंजीर बांधी जाएगी, उन्हें जो चेन पहनाई जाएगी, उसका अगर एक कड़ा ज़मीन के पहाड़ों पर रख दिया जाए तो ज़मीन के पहाड़ उसकी ताब ना ला सकेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और ज़लज़ला, और वो हिलने लगेंगे, इंतहाई काँपने लगेंगे और वो हिस्सा बिल्कुल ज़मीन की तह में पहुँच जाए। इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई फ़ोम रखें और कोई लोहा इंतहाई गरम-गरम उसके ऊपर डाल दें, तो वो पिघलाकर सबसे नीचे खुद भी पहुँचेगा और सबको बिठा देगा। तो जहन्नम के जो कड़े हैं, उसकी जो ज़ंजीर है, उसके एक कड़े की दहशत और उसकी शिद्दत का आलम ये है कि अगर दुनिया के ताकतवर पहाड़ों के ऊपर रख दिया जाए, तो ये पहाड़ पिघल जाएँ और थर-थर काँपने लगें, इतनी शिद्दत वाली वो जहन्नम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे इरशाद फरमाया, इदा उल्कू फीहा समिऊ लहा, जब ये लोग जहन्नम में डाले जाएंगे, समिऊ लहा शहीका, तो ये उसकी चिंगाड़ सुनेंगे। जहन्नम इतनी खतरनाक है, उसकी आवाज़ कितनी खतरनाक होगी। इंसान का दिल तो इतना नरम है, अगर आप अपने घर में काम कर रहे हो, पीछे अचानक कोई आवाज़ दे दे तो हमारा दिल बैठ जाता है, हिल जाते हैं। अगर कोई हाथ रख दे तो काँपने उठते हैं। अगर हम जा रहे हैं अंधेरे के अंदर, अगर कोई जानवर चीख मार दे, वो
اپنی آواز نکال دے تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور پھر جو اس کا چلنے کا اسٹائل ہے وہ سب جانتے ہیں کہ بالکل یکسر بدل جاتا ہے۔ اگر کتے بھونکنا شروع ہو جائیں تو انسان کی حالت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر مختلف جو درندے ہیں ان کی آوازیں انسان کو سنائی دیں تو حال کیا ہوتا ہے۔ انسان تو اتنا نازک ہے کہ یہ چند بہت ہی معمولی سے جانور کی آوازیں اس کو برداشت نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر وہ کاٹ لے تو ایسا نہیں ہے کہ فوری طور پر مر جائے گا، اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہنم کی آوازوں کی شدت کا آپ عالم اور اندازہ اور تصور نہیں کر سکتے کہ جب وہ چنگھاڑے گی، جب اس کی آواز جہنمی سنیں گے تو جہنمیوں کا حال کیا ہوگا۔ فرمایا وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، وہ جوش مار رہی ہوگی، انتہائی پرجوش ہوگی کہ کسی طرح ان کافروں کو مجھ میں ڈال دیا جائے، کیونکہ جہنم کا ایندھن تو آدمی اور پتھر ہیں، کافر ہیں۔ آج بھی آپ نے جو قراءت نماز میں سماعت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والوں خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو کافر تو جہنم کی آگ بھڑکانے کا ذریعہ ہے۔ اگر سامنے پیٹرول لگ دیں اور آگ ہو تو کس تیزی کے ساتھ آگے کی طرف آگ بڑھتی ہے، تو آگ کا بہت ہی زیادہ پریشر ہوگا اور کافر اس سے آواز سے ہی خوف زدہ ہوگا اور وہ ہلاک ہو جائے، اتنی زیادہ شدت والی آگ۔ لیکن کمال جائیے، جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس جہنم کی شدت والی آگ کی آواز سننے سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی معمولی سی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ پل صراط پر سے ہر شخص کو گزرنا ہے، اور پل صراط بہت ہی خطرناک پل ہے، اور یہ جہنم کی پشت پر ہے۔ اس پل پر جو انسان گزرے گا اور تیزی کے ساتھ گزر جائے اور اس کو آواز بھی نہ پہنچے، وہ ہوگا جو اہل ایمان ہوگا۔ تو جب جنتی پل صراط پر سے گزرے گا تو اس کو بالکل بھی جہنم کی آواز نہیں سنائی دے گی۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ انتہائی مسرت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ بجلی کی چمک کی طرح وہاں سے نکل جائے گا، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کس بلا سے نکل کر آئے۔ تو لا یسمعون حسیسہا وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ ان عظیم نعمتوں میں ہوگا، اور وہ دل کی چاہت والی نعمتوں میں ہمیشہ ہوگا۔ ایسی نعمتیں کہ جس کی جانب دل مائل ہو، ایسی نعمتیں جو انسان کو پسند آئیں، ایسی عظیم الشان نعمتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ ہوگا۔ یہ کون ہوگا؟ جو مومن ہوگا، اور جو کافر ہوگا اس کی تو حالت بہت زیادہ وہاں خراب ہوگی۔ جہنم کی جب آواز سنے گا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہوگا۔ تکاد تمیز من الغیظ، اس کی جلال کا، اس کے غضب کا عالم یہ ہوگا، اللہ فرماتے تکاد تمیز من الغیظ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہنم اپنے غیظ، اپنے جوش، اپنے غضب سے پھٹ جائے گی۔ جب جانور غصے میں ہو اور وہ چنگھاڑ رہا ہو اور شدت والا غصہ ہو تو انسان اس کے غصے سے کہتا ڈر جاتا ہے، اور غصہ جیسے جیسے بڑھے ایسا لگے ابھی پھٹ جائے گا یہ۔ تو جہنم کو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا، اس کو ہوش دیا کہ وہ کافر کو دیکھے گی تو اس کا اور جوش بڑھے گا۔ تکاد تمیز من الغیظ، معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے غیظ، اپنے غصے سے پھٹ جائے گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، صرف اسی منظر، خطرناک منظر سے اس کو نہیں گزرنا ہوگا۔ جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اللہ نے فرمایا کلما القی فیہا فوج، جب ان میں سے ایک فوج، جب ان میں سے ایک جماعت جہنم میں ڈالی جائے گی، تو وہ جماعت در جماعت جہنم میں جائیں گے۔ جب ان کی ایک جماعت جہنم پر آئے گی، سألہم خزنتها، تو جہنم کے جو محافظ ملائکہ ہیں، حضرت مالک علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو داروغہ جنت ہیں، وہ ان سے انتہائی سختی کے ساتھ سوال کریں گے، انتہائی غضب کے ساتھ ان سے سوال کریں گے۔ کیا سوال ہوگا؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا کہ جس نے تمہیں کفر سے باز رکھنے کی تلقین کی ہو، جس نے تمہیں اللہ کے غضب سے ڈرایا ہو،
جس نے جہنم سے ڈرایا ہو، جس نے اللہ رب العزت کی اطاعت پر تمہیں ابھارا ہو، جنت کے بارے میں تمہیں بتایا ہو، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا رسول نہیں آیا، نبی نہیں آیا؟ قالو، وہ سارے کے سارے گھبرائے ہوئے ہوں گے، ڈر جائیں گے، بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں آیا ہمارے پاس آئے۔ وہاں پر انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ خوف اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اپنا یہ عذر بھی نہیں پیش کر سکیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا۔ وہاں پر زبانیں ساتھ نہیں دیں گی، اگر زبان ساتھ بھی دے دے فرض کر لیں تو اعضا نہیں ساتھ دیں گے، ہر ایک انسان کے خلاف ہی گواہی دے گا، کیونکہ وہاں پر تو اللہ رب العزت کی بادشاہت، اس کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں ہے۔ زمین پر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اعضا کو مختار بنا دیا، ہم جیسے چاہیں زبان استعمال کر سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں، اپنا دل، اپنی آنکھیں جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر تو سب پابند ہو جائیں گے۔ وہاں پر ایک ہی خالق اور ایک ہی رب کی بادشاہت ہوگی اور وہ اللہ کی ہوگی۔ تو جو داروغہ جنت ہیں، جو مالک علیہ السلام ہے اور ان کے ساتھ جو محافظ ملائکہ ہیں، وہ ان سے انتہائی دردناک انداز میں پوچھیں گے، اور یہ وہ ملائکہ ہیں جن کے بارے میں حضرت جبرائیل نے کہا، بھی میں نے حدیث سنائی، کہ اگر ان کو دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو لوگ ان کی ہیبت سے مر جائیں، اتنی شدت وہ رکھتے ہیں۔ اب ان کا خوف کیسا ہوگا، پھر وہ سوال کس انداز میں کریں گے، کس لہجے میں کریں گے، کس سختی میں کریں گے، تو جب وہ ڈانٹتے ہوئے جہنمیوں سے پوچھیں گے تو جہنمیوں کی حالت کتنی خراب ہوگی۔ تو وہ ان سے سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالو، تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا۔ قالو بلا قد جاءنا نذیر، بے شک ہمارے پاس ڈرانے والے رسول آئے، ہمارے پاس نبی آئے، انہوں نے ہمیں ڈرایا، انہوں نے ہمیں صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی، انہوں نے ہمیں اللہ رب العزت کی جانب مائل کیا، انہوں نے جہنم کے بارے میں بتایا، جنت کے بارے میں بتایا، اللہ رب العزت کے غضب، اس کی ناراضگی کے بارے میں ہمیں بتایا۔ قالو بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے ضرور، فکذبنا، تو ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو اذیتیں دیں، پریشان کیا، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کیا، ایسا ہوا کہ ایک ایک دن میں 70 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ تو اتنا شدید ظلم اور ستم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔ تو جب یہ سارے ظالم، سارے کافر اللہ رب العزت کے حضور پہنچیں گے اور جہنم کے داروغہ ان سے سوال کریں گے، تو پھر یہ کہیں گے کہ ہاں جی ہمارے پاس ڈرانے والے آئے، لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا، ہم نے ان کی تکذیب کی۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز نازل نہیں کی، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی باتیں نہیں ہیں، اللہ کے احکامات نہیں ہیں، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، آپ تو صرف کھلی گمراہی میں ہی ہیں۔ تو یہ گستاخیاں، یہ بے باکیاں انہوں نے کی، وہ سب کچھ وہاں پر اعتراف کریں گے، اور پھر کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور وہ سب کے سب کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل، اگر ہم سن لیتے، سننے والا سن لیتے، او نعقل، اگر ہم سمجھ لیتے، ما كنا في اصحاب السعیر، تو اب ہم جہنم میں نہیں ہوتے۔ اگر ہم ان کی باتوں کو سن لیتے اور سن کر اس کے مطابق عمل کر لیتے، اللہ رب العزت کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کر لیتے، اپنے نبی کی تعظیم و توقیر بجا لاتے، انہوں نے جو کہا اس طرح اپنی زندگی کو گزارنے میں ہم کامیاب ہو جاتے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، تو اب ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ اب جب یہ اعتراف کر رہے ہیں اپنے گناہوں کا، نادم بھی ہیں، افسوس بھی ہے، پچھتاتے بھی ہیں، تو کیا یہ پچھتانا، کیا یہ افسوس کرنا انہیں کام آ سکتا ہے؟ یہ اب تو دارالجزا ہے، اب تو وہ جزا کی جگہ ہے۔ دارالعمل تو دنیا تھی، وہاں پر ہوش لینا تھا، وہاں عقل سے کام لینا تھا، وہاں عقل سے کام نہیں کیا، شیطان نفس کی پیروی کرتے رہے، نفس و شیطان کے بہکاوے میں جو دل چاہا کرتے رہے، اللہ کے کلام کے قریب نہ آئے، نبی کی احادیث کے قریب نہ آئے، دین کی باتیں سننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اب جب وہ وہاں پر پہنچیں گے اور اعتراف کر لیں گے تو اس اعتراف کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب تو جزا کا دن ہے۔ اگر کر کے آتے تو پھر یہاں پر ان کے لیے بھلائی تھی، یہاں ان کے لیے خیر تھی۔ فاعترفوا بذنبہم، چنانچہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ اب جب گناہوں کا اعتراف ہو گیا تو کیا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو جو جہنمی ہیں ان کے لیے پھٹکار ہے، ان کے لیے پھٹکار ہے۔
انہیں مردود قرار دیا جائے گا اور انہیں جہنم کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ صرف کافر ہی نہیں ہوں گے کہ جنہیں جہنم کی سختیوں کا سامنا ہوگا، بلکہ اس میں مومنین بھی ہوں گے۔ مومنین، جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں، اس لیے مومنین سے کہا ہے کہ وہ جہنمیوں والے کام نہ کریں، وہ جنتیوں والے کام کریں، نیک اعمال کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے رب کی رسول کی نافرمانی نہ کریں۔ لیکن اگر وہ اپنے رب اور اپنے رسول کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، نفس و شیطان کی پیروی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ شدت والی جہنم ان کا بھی استقبال کرے گی۔ یہ جہنم ان کے لیے بھی اپنا دروازہ کھولے انتظار میں ہے کہ کب آ جائیں۔ تو بہت سے ایسے بھی مومنین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے جہنم سے آزادی ملے گی۔ جو حافظ بچے ہیں ان کے حفظ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں میں سے جن پر جہنم واجب ہے ان پر رہائی عطا فرمائے گا، ان پر کرم نوازی فرما دے گا۔ علماء، شہداء اور جن جن کے بارے میں شفاعت کی حدیثیں موجود ہیں وہ لوگوں کی شفاعت کریں گی، لیکن لازماً کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ تو میں اور آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتے کہ جی ہم تو ان لوگوں میں سے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جا رہے ہوں گے۔ ہم اپنے نبی کی شفاعت سے بخش دیے جائیں گے، ہم اپنے بچوں کی شفاعت سے بخش دیے جائیں گے، یا فلاں کی شفاعت سے بخش دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ تو ضرور جہنم میں ہوں گے، اور ہم یہ تصور کریں، یہ زندگی میں یہ تصور کرتے ہوئے جئیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم انہی لوگوں میں سے ہوں جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمیں کسی کی شفاعت سے وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، نجات نہیں ملے گی۔ تو اب ہم اپنی زندگی کو خود بہتر بنانے کی کوشش کریں، خوش فہمی میں جینا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنا امید لگا کے بیٹھنا کہ بس وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو بھائی وہ ستار بھی ہے، تو وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ جہنم اس کے غضب کا انتہائی خطرناک مقام۔ تو ہمیں خوش فہمی سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھنا ہوگا، اور ہمیں جہنم سے بچنے والے کام کرنے ہوں گے، اپنے رب کو راضی کرنے والی زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اگر ہم ناکام ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی جیسے جی رہے ہیں ویسے جی کر چلے جاتے ہیں، تو قیامت میں پتہ لگ جائے گا۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا، میدان محشر میں اٹھیں گے، وہاں کی جو سختیاں، عبرتیں اور دل ہلا دینے والے مناظر دیکھیں گے، اور جب جہنم کے پل پہ سے گزریں گے تو لگ پتہ جائے گا کہ کون کس خوش فہمی میں مبتلا تھا، اور کس کے لیے آج خوشخبری ہے اور کس کے لیے آج ذلت اور سزا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، خشیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے، نیک اعمال کرتے ہوئے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔ الہ العالمین ہمیں اپنے غضب سے محفوظ عطا فرما، الہ العالمین ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما، الہ العالمین ہمیں جہنم کے دل ہلا دینے والے مناظر سے، اس کی خوفناک چنگاڑ سے، اس کی خوفناک عبرتناک آواز سے ہمیں محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو پل صراط سے گزریں تو جہنم کی آواز تک ان کے کانوں کو نہ چھوئے۔ الہ العالمین ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں تیری ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہی نیکی دینے کی قوت رکھتا ہے، تو ہی گناہوں کی طاقت دیتا ہے۔ الہ العالمین ہمیں نیکیوں کی قوت عطا فرما، نفس و شیطان پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ الہ العالمین نفس و شیطان پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اس دنیا میں تیری رضا والے کام کرتے ہوئے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں خود بھی جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ ایسی جہنم جس کی شدت کی کوئی انتہا نہیں، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ الہ العالمین ہمیں اپنی رحمت میں پناہ عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جنتیوں والے کام کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔